رسول کی ایک سزا. اے جداڑا جڑا لفظ ہے نا جداڑا اینج ہوئے کہ پتہ لگے مجمع پورا اٹھن لگا زمین تو اٹھ کے جناب اتے جان لگا اٹھ کے جا کے فرانس پہنچنا چاہتے ہیں. اور گستاخ رسول کی ایک سزا, اور گستاخ رسول کی ایک سزا, اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. چلے وہ توڑے چہرے تو پتہ لگے. حضرت محمد بن مسلمہ جدو کعب بن اشرف نو قتل کرن گئے نا حالانکہ دوستی لا کے انہوں قتل کرنا سی. آپ نے فرمایا نیچے آؤ جی, اے ہتھیار لاؤ تے کڑکاں دے دانے دیو. او دی زنانی بڑی دانا سی, او دی زنانی انہوں نپ لیا. انہیں کہا انی اسمع صوتاً یقطر منہ الدم. انہیں کہا جڑی تھلو آواز آئی ہے نا ایدے تو تا خون ٹپک رہا, تو آڑے نعرے وچ خون ٹپکے. اے تو آڑا نعرہ نہ کوئی سمجھے. اتھو تو لے کے فرانس تک, فرانس تو پوری دنیا دے گستاخ سنن کہ نہیں 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 محمد بن مسلمہ دے صدیاں بعد غلام نعرہ یو جلا رہے سن کے تے خون دیا ندیاں بہ رہی سن. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. جتنے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے ہیں ان سے میرا یہ خطاب ہے. مدینہ پاک جانا اور بات ہے, حج کرنے اور بات ہے, عمرے کرنے اور بات ہے, 40ویں دا ختم کرنا اور بات ہے, اور کہنا کہ میرے پیو دادا بھی بڑے حضور دے عاشق سن. ایک گلہ ہورن سے کیا بات کرنے لگا ہوں. اوپر سے لے کر نیچے تک بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, بہت کم نصیب وہ جو اور قرار تک نہ پہنچے, اور در یار تک تو پہنچے اور دل یار تک نہ پہنچے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. دل یار تو یہ تھا, دل یار تو یہ تھا کہ جب وہاں یہ اعلان ہوا تو اسی وقت پاکستان کی میزائل سیدھے ہو جاتے. یہ ہے دل یار. حضور خود اپنے گستاخوں کو قتل کروائیں, اور جو قتل کر کے آئیں گستاخان رسول کو حضور دیکھ کر فرمائیں, فرماؤ تے جنے آ رہے ہوئے, ہاں جی اوئے تے جنے آ رہے ہوئے. یہ ہے دل یار, ہاں یہ ہے دل یار. اور رسول اللہ دی ریاست دا نام لے کے تو سن کی کھٹیا. 4 دن تقریباً ہو گئے تو سن صرف جی ہمیں تکلیف ہوئی ہے, تمہارا یہ کام نہیں ہے تکلیف ہونے والا بیان دینا, یہ ہمارے جیسے فقیروں کا کام ہے جن کے ہاتھ میں ایٹم بم نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں میزائل نہیں ہے, جن کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے فرانسی سفیر کو کان پکڑ کر یہاں سے نکال دیا جائے. ہمارے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے. تم مذمتیں نہ کرو, تم اگلی بات کرو, تم اگلی بات کرو. برنس صلیبی جرنل نے صرف اتنی بات کی تھی, این محمدکم ادعو ینصرکم, اور کہنے لگا بلاؤ ہے محمد نو کتھن توڑی مدد کرن. صلاح الدین ایوبی تک کے گل چلی گئی. تمہارا یہ کام ہے جو میں بتانے لگا ہوں تمہیں. اگر تم سبق بھول گئے ہو تو میں تمہیں دوبارہ یاد کرانے لگا ہوں. یہ تمہیں اور کوئی نہیں بتائے گا جو تمہارے قریب مولوی اور پیر کہے ہوئے ہیں. وہ تو تمہاری نمازیں دیکھ کر کہتے ہیں ایسی نماز تو میں نے کسی پیر کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, ایسا نیک بندہ تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بس ہو, یہی قیمت تھی تمہاری. کروں مدحال دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں بحثیت خیرخائی مسلمان دی خیرخائی دی تیرے نال گل کرن لگا, اتو لے کے تھلے تک سارے نو ایویں مر جانا ہے. اج صدیاں گزر گئیاں, فوجی پروٹوکول نہ دفن نہیں کیتا گیا. صلاح الدین ایوبی نو فوج دی طرفوں کوئی پلاٹ نہیں ملیا, فوج دی طرفوں کوئی پینشن نہیں ملی. صلاح الدین ایوبی او مرد مومن ہے جتے مرن تو بعد دے گھر کفن دے پیسے بھی نہیں سن. چندہ کر کے مسلمانہ صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا ہے. اقبال کہندا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید اور تیغ ایوبیوں نگاہ با یزید. اقبال کہندا اتھوں دے خزانے دیاں چابیاں نہیں, اگلے جہان دے خزانے دیاں چابیاں بھی مسلمانہ دے ہتھاں وچ آ سکدیاں. دو گلاں ضروری ہیں, ایک صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے
تے دوسرا با یزید بستامی دی نگاہ ہوئے. میں تو آج نہ گل کرن لگا اے جملہ شاہ جی کیا اینا محمدکم لیکن مزاج صلاح الدین دا یوبی دا ہوئے تو پھر وہ سمجھدا حضور دے بارے نے گل کے کی تھی جی گندے مزاج ہوون تے لبیک دے خلاف یہ سخت باتیں کرتے ہیں. یہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے اور میں آقا امن دا درس دیندہ جدو بلال کعبے دی چھتوں تے چڑھ جان جدو بلال نو کٹے جا رہے ہوئے پھر وہ بدر جان دا حکم دیندہ پھر وہ عہد جان دا حکم دیندہ پھر وہ خندق چلے جاندہ پھر وہ مریسی بھی چلے جاندہ پھر مستلق کے چلے جاندہ پھر وہ حنین چلے جاندہ پھر وہ تبوک کے چلے جاندہ جدو بلال کعبے دی چھتوں تے چڑھ جائے پھر میرے آقا فرما دیں جاؤ ہے میں نے سب کو معاف کر دیا آج کے دن. بوزدلو یہ دین نہ نے پڑھے آتے ترجمانیاں نہ کرو دین دیا. آج دین دی ترجمانی کی تھی صلاح الدین ایوبی کی جملہ کیا جناب پوری کتابہ لکھی گیا حضور دے خلاف حضور دے گھر دے فلموں بڑھ گئی تسی مڑ کے ساڑھے خلاف پرچے کٹے تسی مڑ کے سیدہ نو اندر کیتا تسی مڑ کے جناب یوسف سلطانی جیسے آل ابن حفظ آباد جیل شہید کیتا ایک قیامت نو تے ایک عدالت لگنی کالے پانی آڑے جیل آڑے بھی آ جان تے حفظ آباد جیل آڑے بھی آ جان ایک گالے کرنے آڑی مولانا مرید نو امانی نو تسا شہید کیتا شیخ الحدیث نو مفتی صدر الدین آزردہ نو کالے پانی لے جان انگریز سانو آج بھی مولانا سینہ تہان کے انج گل کی تھی مولانا منیر نعمانی نو کنے شہید کیتا ایک جس دن آپ عدالت بیسی تل لکھڑیا بھرنا 581 ہجری برنس نے صلیبی جرنل نے گل کی تھی صلاح الدین ایوبی 2 سال ستا نہیں یہ ہے دل یار کہ جنہ کو طاقت ہوئے حضور دی عزت واسطے اس طرح جناب وہ اپنے آپ تو باہر ہو جان. صلاح الدین ایوبی جدوں نیند آندی سی ایویں دیوار نہ ٹیک لے کے سو جاندہ سی کہندا سی میں کمر ادو لمبی کراں گا جدوں میں گستاخ رسول دا سر کٹ کے تو پھر دنیا نو دساں گا اے بندہ جنہیں میرے آقا دے خلاف گل کی تھی. یہ دل یار ہے اگر تم سمجھنا پھر قیامت تک تمہارے بھی نام ہوگے قیامت تک اس دی قبر اتی فاتحہ پڑھی جانی اس دی قبر تے نوجوان نچ کے جانا ہے او دی قبر نو پھلا نال بھر دینا ہے. کون کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہیں. صلاح الدین ایوبی نو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دیتی برنس گرفتار ہو گیا. سنو جرا یہ دل یار ہے. میں ملک شام گیا حضور 5 مؤذن کٹھے ہو کے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ دے. میں کہو انہوں نے کنے وے لایا کہتا صلاح الدین ایوبی نے اپنے دورے حکومت کیا سی ہر مؤذن اذان سے پہلے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے. اسے واسطے وہ دی قبر تے جدوں میں حاضری دے کے نکلیا تے لکھے ہوئے سی لا تحسبوا ماتا شخص واحد بل قد عم العالمین مماتو. اوے حاضری دینے والیا اے جملہ پڑھ کے جاویں جدوں صلاح الدین ایوبی دنیا تو گیا ایک بندہ نہیں مریا ساری امت مر گئی سی اس دن. اے دل یارے اے دل یارے صلاح الدین ایوبی گرفتار کر لیا. باقی سارے صلیبی جرنل کہنے لگا تو انو معافی جاؤ آج فتح مکہ والے رسول اللہ دا اسوہ حسن میں اپنا رہا تم ہی جا. جدو برنس سامنے آیا تے آپ دی اکھاں میں جو حقیقی شولے نکلے فرمایا تو کیا سی انا محمدکم ادعو ینصرکم اے تو کیا ہن وہ انج کر رہے سی تے آپ نے تلوار چک کے نا فرمایا نعم انا انوب عن رسول اللہ فی الانتصار لامتی ہی. ہاں جی سر تن سے جدا سر تن سے جدا سر تن سے جدا کی گل کی تھی. فرمایا تو نے کہا تھا نا بلاؤ اپنے نبی کو وہ تمہاری مدد کرے. نعم ہاں میں آیا ہوں. نعم گل اینج کرو کہ فرانسی صدر کون ہوتا ہے. میں مذمت نہیں کرتا تو نہیں کرتا تو ہم تجھے بتاتے ہیں نا. تو کہتا ہے کہ میں اپنے ملکی قانون کا پابند ہوں
حضور کے بارے میں جو مرضی بھونکے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اپنے اس گندے قانون کا پابند ہے. سن ایسے پابند ہے. تو کہتا ہے نا یہاں جو بھونکے میں اس کو نہیں منع کر سکتا. پھر سن رسول اللہ نے کیا فرمایا. فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ. فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. یہ میرا فرمان ہے. رسول اللہ نے فرمایا. اس قانون دا ایک جملہ میں پڑھدا تے اگلا تسی پڑھنا ہے. انہوں وہ اپنے گندے غلاظت بھرے قانون دا جے پابند ہے نا قیامت تک مسلمان اپنے اس محبوب دے فرمان دے پابندن. توجہ میں پڑھنا من سب نبیًا. تسی کو کہنا ہے فقتلو. اے فقتلو دا انجاوے کہ انہوں نے اج راتی کسے گستاخ نو نیند نہ آوے. ہاں جی. اور من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا اور من سب نبیًا اور فقتلو ہے. اینج کر کے نعرہ لاؤ شیرو. من سب نبیًا من سب نبیًا. فقتلو نہیں فقتلو ہو. خالی قتل کرنا تا نہیں نا ہو اس نو مارنا ہے. او ہو تے ہوتے ہو دی ضرب لانی. اور من سب نبیًا فقتلو ہو. من سب نبیًا من سب نبیًا. غلیظہ جے تو پابند ہے نا تے تھے تا دودھ پیندا بچہ بھی کہہ رہا من سب نبیًا فقتلو. فرمایا کون لے گا یہ تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا. اللہ تے تلوار نال امن پھیلایا جانا. کیوں جی. اور میرے آقا و مولا دی اس تلوار تے پتہ کی شعر لکھیا سی بوز دلاں واسطے میں گل کر رہا. اللہ اس تلوار دے ہوتے شعر عربی جو حضور دی مبارک تلوار تے لکھیا سی فل اقبال مکرمتن وفل جبن عارن والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. میرے آقا نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. واہ 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 واہ. آگے بڑھنا عزت ہے. توجہ. حضور نے کیا فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. لاہور سے فیض آباد پہنچنا عزت ہے. پھر فیض آباد سے آگے ڈی چوک جانے کا ارادہ یہ عزت ہے. نہ کہ ادھر معاہدے کر کے واپس آنا عزت ہے. سمجھ آئی نا بات. آگے بڑھنا عزت ہے. اور فی الاقبال مکرمتن وفی الجبن عارن. حضور نے فرمایا بزدلی انسان کے لیے بیسے ننگ و شرم ہے. اللہ اللہ. یہ امام الانبیاء کی تلوار پر لکھا تھا. یہ بزدلوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں. حضور کی مبارک تلوار پر لکھا تھا بزدلی تو انسان کو تباہ کر دینے والی ہے. ننگ آر ہے. شرم ویسے شرم ہے جو بندہ بزدلی کرتا ہے. اور آگے جو میرے آقا کے تلوار پر لکھا تھا فرمایا والمرء بالجبن لا ینجو من القدر. فرمایا میری امت قیامت تک کان کھول کے سن لوے کوئی بندہ بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بل سکتا. کہ ختم نبوت کی خاطر جان نہ دیتی تو ایکسیڈنٹ ہو جانا. پھر چڑھ جانا ہے. پھر ڈنگی آ جانی. پھر قیامت تک حافظ دین ہوری تو نہ آئے گا نا جناب. ڈنگی نہ مرن والے تو کنے نہ لینا ہے. بھاویں سارے 5000 ڈنگی نہ بندہ مر جائے دفنان والا کوئی نہیں ہونا. ہاں جی. لیکن ہوئے حضور دی عزت تے جان دیتی ہوئی کانسٹیبل بھی ہوئے تو پھر 60 لاکھ بندہ آ جاندہ ہوتے جنازے میں. اللہ اللہ. ہاں جی. جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرے جانثار. توجہ. میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا. امیہ ابن خلف سی نا. امیہ جیڑا حضرت بلال نو کٹدا سی. انہوں حضرت سعد بن معاذ فتح مکہ تو پہلے گئے سن طواف کر رہے سن تے ابو جہل آ گیا. انہیں کہا اے نہ ساڑے دشمنوں پناہ دیتی مدینے تے اے تھے آزادانہ طواف کر رہا سعد بن معاذ. آپ نے فرمایا اپنا کام کرا بوتھا سبھاڑ. ابو جہل کہنے لگا تو کون ہے. انہوں نے کہا تو کون ہے. جب تو میں ہوئی نہ تے امیہ کہنے لگا تھوڑا جا آواز نیچی کرو ساڑا سردار ہے. فرمایا چپ کرا کمینیا میں حضور کو سنیا تن بھی حضور فرما دین قتل ہو جانا ہے. تو اس نے گھر جا کے اکھا چکھا پا کے صحابی گل کی. ایتھے اپنی مسیتی بہ کے امن دیاں گلاں کر.
تے امیہ کہنے لگا مکے وچ یا باہر؟ انہیں کہا میں اے نہیں حضور کو سنیا تو مرنا کتھے بالا، حضور دے غلاماں دے ہتھوں تو قتل ضرور ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں جڑی گل کرن لگا تقدیر کیویں ہوندی، جدو آیا نا بدر دا موقع، ایدی زنانی بڑی سمجھدار سی، وہ کہنے لگی وہ تینوں پتہ نہیں ساتھ بن معاذ تینوں کی کرم، تو نہ جاویں بدر، تو نہ جاویں۔ ابو جہل آیا، انہیں کہا تو نہ گیا نا تو باقی ساری فوج بڑی بزدلی پھیل جانی، تو ساڈا سردار ہے، چلو الوداع تے کر آن آگے۔ اگیرے گیا تے ابو جہل کہنے لگا تھوڑا اور اگے چلو، تے دھکا لا کے نہ فرشتے انہوں پوری بدر وچ لے گئے۔ اللہ 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 اللہ۔ کیوں جی بدر وچ پہنچا کہ نہیں؟ ہاں اے تقدیر کو بندہ نہیں کہنا اگلی صاحب اگلی کردہ بدر وچ فرشتے دھکا لا کے انہوں لے گئے، تے ایسی بڑا ٹھلا تے نسی جاوے بدر والے دن، نسی جائے ایسی بڑا موٹا تے نسی جاوے۔ حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی۔ ہاں اسلام امن کا اس وقت درس دیتا ہے جب امن کا موقع ہو، بدر میں امن کا درس نہیں دیتا۔ حضرت بلال دی نگاہ پہ گئی ٹھلا نسی جاندہ موٹا نسی جاوے اس دن، تے حضرت بلال نے ویکھ کے نہیں فرمایا چونکہ میں امن پسند ہوں، واہ لکھا میں حضرت بلال دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام، واللہ میرے نال انج ہویا، میں ہاتھ رکھیا تے میں ایویں کرنٹ لگیا، میں پیچھے چلا گیا تے میں آکھا بابا سنی 1400 سال تو بعد بھی آپ دی قبر جو عشق دی انجن چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں پھر معافی منگی، میں آکھا جی پاکستانوں آیا بادشاہ مہمان آ، کم از کم میں سلام تو پیش کر دو۔ پہلے ہتھوں میں میں کرنٹ لگیا، میں پیچھے ہو گیا، میں پھر سمجھ گیا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حضرت بلال ویکھ کے حضور نعرہ کی لائے، اسی یہی کہندے او چور آیا، ختم نبوت دا ڈاکو آیا، کہندے نہیں 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 ساڈا لیڈر ہے، تینوں اے لیڈر مبارک، سانو ایمان دا تقاضا مبارک، تاجدار ختم نبوت۔ اسی کہندے او ممتاز قادری دا قاتل آیا، او مسجداں دے سپیکر لان آیا، او زینب دے پیو دے سپیکر بند کرن والا ہے۔ اللہ کیوں نہیں 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 اینج نہیں رہا، یہی تو گل ہے، یہ سب تانوں دوسری طرف لانا چاہتے ہیں، تہاڈا جڑا نعرے نہ لبیک تے تاجدار ہے، یہ ایٹم بم نال بھی زیادہ کم ہے۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ توجہ جی توجہ، میں او موٹا سی نا جی، او نسی جاوے بدر والے دن، توجہ جی جی اے تے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ایف سی والے کو پوچھ سکتے نہ انہاں کی ویکھیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ شیطان جڑا پورا سی نا انہاں نو بدر وچ لے گیا، کافراں نو کہن لگا میں تواڈے نال ہاں، تے فلما ترات الفئتان نکسا علی عقبہ، جدوں ویکھے نا جبریل بھی آ گئے گھوڑا پکڑ کے، میکائیل بھی آ گئے، اسرافیل، پھر نکسا علی عقبہ، پھر پچھلے پیراں تے نسیا، انہیں کہا اے تو تے سانو دھک کے لے آیا، کدھر جا رہا؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، پترو جڑا میں گڑ بندا ویکھ رہا تانوں پتہ ہی کوئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اے ایف سی والے دس سکتے انہوں نے فیض آباد گڑ بندا کی ویکھیا، یا پولیس والے دس سکتے۔ ہاں انہیں کہا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، توبہ توبہ، کہنے لگا تو جبریل بھی گھوڑا پکڑ کے آ گیا، پترو ہن کی بننا ہے؟ شیطان نسیا اتھو، اتنا ہی ہوندا شیطان بندے نو حضور دے نال غداریاں کرا کے پھر نس جاندا ہوندا۔ اللہ اے میری گل یاد رکھنا، اے بدر وچ ہویا نے، پھر او تے کہ انی اخاف اللہ، مینوں تے رب کولوں ڈر لگدا، اج حضور دی آج لے ان کی پناہ۔ ہاں اے کدی بھی جدوں شیطان انہاں نال نہیں کھڑا ہویا تے شیطان دے چیلے تواڈے نال کیویں کھڑے ہونے؟ شیطان حضور دے دشمناں نال شیطان کھڑا ہو سکیا نہیں ہویا، تے جدوں فیض آباد اسی بیٹھے رہے تے ساڈے مقابلے وچ بھی کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا۔ بہت بڑی گل۔ دو ایف سی والے ہیں ساڈے چھپ دے اٹک دے چھپ دے، او کہندے نے مولوی خادم نو مل کے اسی دسنا ہے کہ بھائی اسی کی ویکھیا۔ میں جی پنڈ گیا کوئی نہیں لمبے وقت واسطے، انہاں کہا اسی اودے پنڈ آ کے انہوں دسنا ہے اسی فیض آباد کی ویکھیا، صرف انہوں دسنا ہے، اور میں پھر تانوں دساں گا انہاں کی ویکھیا۔ ہائے ہائے۔ تے ایندا بھی کوئی غلطی نہ کرے، حضور دی ختم نبوت تے اسی دو نمبریاں کرن نہیں سی گئے۔ جی 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 صدا ایندا بھی یہ غلطی کوئی نہ کرے جیڑا حضور دی پولیس والے سن لیا، جدوں حضور دی عزت دی گل آوے اپنی وردیاں لا کے واپس۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
یہ کوئی مسئلہ نہیں. انہاں دی ماں نے بھی گود وچ لبیک دے نعرے لائے تے میری ماں نے بھی یہی لائے. میں مولوی بن گیا نا وردی پا لئی. گل دیکھ سچی بات. ساڑیاں ماواں سانو لبیک دے نعرے تے گود وچ پرورش پائی. واہ واہ واہ. ساڑیاں ماواں جدوں لبیک دی سانو گھٹی دتی تے پھر مولوی خادم فیض آباد حضور نال غداری کیویں کر سکدا سی؟ اللہ. سانو تے انہاں کتنی حضور پیشکشاں. ڈاکٹر شفیق امینی صاحب اس مذاکراتی کمیٹی دے چیئرمین, پوچھو انہاں کول کتنی کوششاں ہوئیاں. انہاں نوں کہندے سن مولویوں کوئی راہ وچوں کڈو, جی کوئی وچلا راہ کڈو. او کی تسی ساڈے مگر پے گئے ہو؟ اے واپس آ کے نا تھوڑے تھوڑے بھی ڈھلے ہو جاندے سن انہاں دی چاواں پی کے. اللہ. تو بیٹھ جاؤ. اللہ اللہ. اے ویسے میں خوش طبی کر رہا جی جی. تے میں انہاں تے پابندی لا دتی. میں کہ تسی ہن انہاں دا پانی بھی نہیں پینا. ہائے 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 ہائے. میں کہ تو انہاں دی چاہ دے اندر ایڈی تقصیر ہے, اسی تانوں تے بم بڑا کے بھیج دیا, مڑ کے تسی خالی آ جاندے. اللہ. ہاں اتنی پلیتی, اتنی تسی حکمرانہ دی قرب جڑا ہے کتنا خطرناک ہے. انہاں نوں اسی میں کیا انہاں نے پھر مینوں آ کے آخری دن کیا انہاں کہا جی 12 بجے آپریشن ہونا ہے. میں انہاں نوں کیا انہاں جا کے کہو 9 بجے کرو. اللہ اللہ. 12 تو بہت دیر ہے, اس تو پہلے اسی حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہونا چاہندے ہیں. ہاں جی. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. چاہ کے نیچے نہیں آتے. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 لبیک لبیک لبیک. توجہ. اوے کوئی بھی شعر کوئی نہیں, حضور کی بات کرو, لبیک کی بات کرو. ایتے کوئی شعر ہاں کیوں جی لبیک دیکھو نعرہ کافی. کیڑے شعر آنے اسلام؟ ہاں کوئی توجہ, بیٹھ بات سنو توجہ. حضور دی گل ایک چل رہی, بس وہ نعرہ حضور دا لائی آؤ. توجہ توجہ جی بات. حضرت بلال جدو ویکھے نا وہ ٹھلا نسی جاوے, بڑا اوکھا نسی جانا سی کھا کھا کے. جی. آہا حضرت بلال نے جڑا نعرہ لایا, ہائے ہائے ہائے. صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا ان نجا امیہ ہلاک بلال. فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ, لمحہ پاؤ انہوں. اللہ اللہ. فرمایا جی آج امیہ بچہ تے بلال نہیں بچہ, انہوں لمحہ پاؤ. آہا کیوں جی یہ اسلام ہے. ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, ظالم اگر آئے نظر کارے ظلمات بن. کیوں جی ہاں جی ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن, ظالم اگر آئے نظر کارے ذل جلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے, قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال. اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. ہاں ستم زدوں کی ڈھال بن. ستم زدوں. لبیک یا رسول اللہ ستم زدوں کی ڈھال ہے. جی. ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا ہوں. اور بھاٹی چوک ایک بیوہ عورت سی تے روزانہ بچے نو آ کے تنگ کرن, انہوں نے بھی تنگ کرن. ایک میں پیغام بھجوایا, کسی دی چوں نہیں ہوئی دوبارہ دے گھر کوئی چھاپا مارا. اللہ. میں آکا تسی ہن وقت تو جان والا ہے, ظلم دے پنجے اسی توڑ دینے. انشاءاللہ. ہاں ہن بیوہ جڑیاں تے یتیماں دے ہن قرلانے دے ویڑے جان لگے. ہن ظالماں نو نت پاؤن دا ویڑا آیا. دیکھو دیکھو کون آیا. اے میں اپنی طرفوں نہیں, اے افضل الخلق بعد الرسل دا خطبہ بھی یہی ہے, اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. سیدنا صدیق اکبر دا پہلا خطبہ یہ ہے, یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم وإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی
حتی آخذ الحق منہ لا يدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعت لی علیکم. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا والضعیف فیکم قوی عندی، فرمایا صدیق حضور کے خلیفہ بنے ہیں تو سن لے جو آدمی کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقت والا. اللہ. تو انہاں دے نزدیک جڑا کمزور ہے تو ساری زندگی کمزور ہے، جڑا گنڈا ہے ساری زندگی گنڈا ہے. صدیق اکبر فرمایا جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق میں اس کے دروازے تک پہنچا دوں. کیوں جی؟ والقوی فیکم ضعیف عندی. فرمایا اصل تے آپ اشارہ کیتا نا سپر پاوراں دی طرف. ہاں تے اپنے معاشرے وچ بھی جڑے ایسن فرمایا دو سپر پاوراں صدیق دا خطبہ سن لون تسی سمجھتے ہو اسی طاقتور ہاں. فرمایا اب صدیق خلیفہ بن گیا میں تم سے یہ سلطنتیں چھین کر واپس لے آؤں گا. یہ اصل آپ کا خطبہ تھا. یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ بڑی دھمکی تھی دو سپر پاوروں کو. اور ابھی تو مدینہ پاک پہلے لشکر سے بھی خالی ہو رہا تھا، اسامہ بن زید کو بھیجا جا رہا تھا، مدینہ تو خالی ہو رہا تھا، سب کچھ ہوندیاں. میں کہا اقبال ایٹم بم ہوندیاں برمندیاں بچیاں کیوں لٹیاں گئیاں؟ ایک کوئی جواب ہے بنتا ہے؟ اور کدوں تک تسی بیٹھے رہو گے؟ امریکہ آ کے بچانا ہے برمندیاں بچیاں، شام دے وچ خالد بن ولید دے مزار امریکہ آ کے بچانا ہے، حضرت سیدہ دا زینب دا مزار امریکہ بچانا ہے، ویسے کرنی دا مزار امریکہ بچانا ہے. حضرت یونس علیہ السلام دے مزار اوون جڑے گر چکے گر چکے تے قیامت والے دن خالد بن ولید جے بلا لے آئے ایٹم بم والے نو کہ دسو چھپا کے رکھے اسی تا اسلام دی خاطر جسم چھلنی کرا دیتے تسی خالد دا مزار بھی نہ بچا سکے. اللہ اللہ اکبر. ہاں اے تے تسی لبیک نال کھڑے ہو قسم بخدا پوری دنیا انج نہ ہوئی تے تسی مینوں دسنا. اللہ اسی کچھ نہیں کرنا، اسلام اپنی پاور وکھانی، لیکن پہلی شرط ہے اسلام دی من کے کوئی بدر جائے صحیح. تے 1400 سال تو بعد بھی فیض آباد تسی ویکھے نہیں. اب امریکی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے وہ مدرسہ وکھاؤ جتھے مولوی خادم پڑھیا، انہیں 1400 سال تو بعد پھر اسلام دی تاریخ زندہ کر دیتی. اللہ ایک انچ بال برابر پیچھے نہیں ہٹیا. اور دسو یار ہر چیز برس رہی سی تے او دا غم ہی او دے چہرے تے کوئی نہیں سی. ہزارہ بندے او دے نال کھڑے سن، جبڑے ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے تے خون بہ رہے سی تے او علاج نہیں سن کراندے. او کیڑی پاور ہے؟ انہیں تے 1400 سال تو بعد وہ اسلام دی پاور پھر شو کرا دیتی. اور دسو کیڑا مدرسہ ہے جدے وچ ویل چیئر تے بھی بندہ بیٹھا ہوئے تے اتنا دلیر ہوئے کہ آنسو گیس ویکھ کے بھی کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دیکھا دیکھا کون آیا؟ اینج نہیں بچوں ہاتھ چک کے آنا، اینج دین آیا. دیکھا دیکھا کون آیا؟ دیکھا دیکھا کون آیا؟ دیکھا دیکھا کون آیا؟ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. توجہ اے پتہ ہے میرے آواز اتنی کڑک کیوں ہے؟ اصل پتہ کی وجہ ہے کہ میں 12,000 شیل وچ بھی یہ نعرے لاندا رہا. اللہ سچی بات. اے پھر اقبال دی گل شعر میں نو سمجھ آیا کہ شکوئے عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول ہیں فقط برد حر کی تکبیر. اقبال کہتا میں اللہ اکبر دیا تکبیرہ دا قائل ضرور ہاں، لیکن تکبیرہ ادو ہی قبول ہوندیاں کہ ادھر شیل لا رہے ہوں بندہ پھر کہے نعرے تکبیر. ہاں جی میں تو انہیں سچی گل کر رہا. اس واسطے کئی کہتے ہیں جو توں لانا سی تو نہیں لا سکتے. میں کہ پہلے 12,000 شیل کھانا شرط ہے پھر لگدا نعرہ. میں تو فیض آباد تو حاضری لوا کے نس آئے پھر تاجدار ختم نبوت دا نعرہ تے تو آنا تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت
تاجدار ختم نبوت، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ نالے منہ بھریا گیا، نالے جناب حضور دا نام مبارک آ گیا، نالے دین مبارک آ گیا۔ جس دین واسطے حضور نو لوگاں پتھر مارے، جس دین واسطے حضور جنگاں وچ تشریف لے گئے، جس دین واسطے امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کٹے گئے، جس دین واسطے امام علی مقام دا سر کٹ کے لوگاں نیزے تے چاڑ دیتا، جس دین واسطے جنگ یرموک وچ نابینا صحابی بھی چلے گئے، بڈھے صحابہ بھی چلے گئے، جس دین واسطے محمود غزنوی سومنات دا مندر توڑ دیتا۔ میں نو پیر صاحب دس رہے سن، نہیں وعدہ نہیں، کھڑے ہو کے حضور کس واسطے اسی وعدہ کرنا ہے، اے تے دلاں دے سودے، ووٹ رسول اللہ دے دین نو دینا ہے۔ دل کو پہلے پوچھ، توجہ توجہ، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے ووٹ کنوں دینا؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، گڑی نو ووٹ دینا ہے کہ ناموس رسالت نو ووٹ دینا؟ پتر دی نوکری نو ووٹ دینا ہے یا ختم نبوت دے قانون نو دینا؟ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس۔ جی گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تاج وہ دل تے ہاتھ رکھ، میں اور شعر پڑھ کے نا پھر گل اگے چلانا۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا؟ اللہ پھر کی مطلب ہے؟ نمازاں تو انہاں بھی پڑھیاں سن حضور پیچھے۔ اگلی گل بڑی ڈاڈی ہے، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جا اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ اللہ نگی چادر تاڑ کے سو گئے، اونے نہیں سونا، اینج کر کے ہمیشہ حضور دی عزت دی گل کرنی انشاءاللہ۔ ہاں اینج کر کے انہوں نے کہا باسا پیچھے ہٹ، اب گل حضور دی ہونی، حضور دی عزت دی ہونی، حضور دی ختم نبوت دی ہونی۔ تے گل بہت ڈاڈی ہے، جے میرے آقا و مولا نے قبر وچ فرما دیتا نا، تو بدر وچ میرے نال کی آنا سی، ٹکڑے کی کرانے سن، تو تے ایک پرچی میرے دین نو نہ دے اللہ۔ جے یار نبی خلیل اللہ عمان تو انہاں دی اگ واسطے دور بہ کے چھپکلی پھوک مارے تے رب دے غضب کو دی پوری لپیٹ جو دی نسل آ جائے، صرف نبی دی واسطے جلائی گی اگ نو پھوک مارے تے جڑا خاتم النبیین محبوب دی ختم نبوت تے حملہ کرے ہو اللہ۔ گل بڑی ڈاڈی نے، حضور دی شانہ بہت اگو جا کے شروع ہوندیاں۔ ہاں تو آڑی میری فکر سوچ تھلے بہت ہے، بہت تھلے والی گل آن۔ ہاں اے مولوی آئے میں جناب کیبلاں تے بیٹھ کے بک بک کر دے نے، انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی شان بہت اگے جا کے اللہ۔ ہاں اے تو بس قیامت والے دن پتہ چلے گا نا کہ رسول اللہ جس ویلے جلوہ گر ہون گے۔ ہاں جی اے بہت ڈاڈی گل نے۔ جے میں اگے چشتی صاحب نو سنایا کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتا جڑا خط لکھیا سی نا، خط لکھیا جڑا حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو نہیں دسنا اسی مکے فتح واسطے آ رہے ہیں، انہاں خفیہ خط لکھ دیتا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتا، نبی علیہ السلام نے مولا علی نو فرمایا علی تسی جاؤ، زبیر بن عوام جان، مقداد بن اسود، روضہ خاخ تے ایک زنانی جا رہی، او دے کول خط ہے، او خط لے کے آؤ، زنانی بھی گرفتار کر کے لے آؤ۔ مولا علی فرماندے جس مقام تے حضور نے فرمایا سی اس سے مقام تے زنانی جا رہی سی۔ ظاہر ہے جس ویلے صحابہ گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑے دوڑائے، اس ویلے تو زنانی اتنے نہیں سی نہ جا رہی، جس صحابہ کہنے اس سے مقام تے مولا علی فرمایا خط کٹ۔ کیوں جی؟ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں، تے پتہ ہے مولا علی کی فرمایا؟ فرمایا ما کذب رسول اللہ وما کذبنا، فرمایا جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ فرمایا حضور فرما رہے ہیں تیرے کول خط ہے، تو کیویں کہندی خط نہیں؟ حضور بھی فرمایا تے دوسرا ہے ما کذبنا، اسی جھوٹ نہیں، اسی بھی نہیں بول رہا ہے، حضور نے فرمایا تے تیرے کو خط مانگ رہے ہیں، خط کڈ۔ انہوں نے کہا خط تے کوئی نہیں۔
سنو جی اگر مگر چونکہ ایسے تھا تو حالات کے مطابق لمحہ پہنا رہے ہو اخلاقیات بتانے والوں ہاں مولا علی یہ نہیں فرمایا عورتوں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں. مولا علی پتہ ہے کی فرمایا؟ فرمایا خط کڈ لنو جرادہ یجرد لنو جردنا کا، ورنہ علی تیرے کپڑے بھی اتار کے خط کدھر نہ کدھر وصول کر لے گا. ہاں جی اے گل بڑی ڈاڈی. فرمایا علی نہیں جا کر کہہ سکتا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا خط نہیں ملا. فرمایا خط کڈ تیرے سامنے علی کھڑیا. اگلی آپ نے کپڑے تو بعد بھی تیرا خط نہ ملیا تے لنک تو لنا کے علی تینو قتل کر کے تیرے ڈھڈ چوں بھی خط کڈے گا. خط تیرے کول ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حقوق. یہ ہے جی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا، چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں چوں نال بھی ایمان ہوندا. مولا علی فرماندے جدوں میں انہوں دھمکی لائی نا اوتھے جوڑے وچ انہیں کڈ کے خط دتا ہے. اللہ جوڑے وچوں خط نکل آندے اگے کوئی علی کھڑا ہوئے. اللہ ہاں جی تاجدار ختم نبوت. گل کوئی توجہ اور میں ذرا گل تم کرن دیو نا گل میرے آقا نے جدو خط کھلوایا نا تو لکھے سی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے خط سنن والا ہے. اس تو بعد جڑا میں نتیجہ کڈنا وہ بھی تسی ویکھنا کی بندا ہے. آج ختم نبوت پر ڈاکے کے بعد قوم کو مسئلہ سمجھ نہ آیا. حضور نے خط جدو کھلوایا تو لکھیا سی ان رسول اللہ قد توجہ الیکم بجیشن کا سیل یسیرو نا بجیشن کا لیل یسیرو بالسیل واللہ اقسم بھی لو سار الیکم وحدہ لنصرہ اللہ تعالی. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ تہاڈی طرف تشریف لے آن لگے مکے تے حضور دا اتنا وڈا لشکر ہے جی میں رات ہوندی یعنی لشکر دی انتہائی کوئی تے وہ لشکر اتنا وڈا ہے تے یسیرو کا سیل انجے چلنا جی میں پانی والا طوفان چلنا. تے اگے پھر فرمایا جی قسم بخدا حضور اتنا وڈا لشکر لے کے نہ بھی آون نا حضور تنہا بھی آون تے اللہ اپنے حبیب دی مدد ضرور کرے گا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَاصِرُهُ وَوَلِيُّهُ. ہاں فرمایا مت سمجھنا اللہ ہی اپنے حبیب کا مددگار بھی ہے اور اللہ ہی اپنے حبیب کا ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے. اس خط کی وے جناب دھمکی ہے مکے والے نو بڑی وڈی دھمکی. لیکن چونکہ حضور دی منشا دے خلاف خط لکھیا ہونا تے حضرت عمر جلال وچ آ گئے. عرض کی تھی حضور اجازت ہوے تو میں دی گردن لا دیواں. ہاں اے بخاری وچ الفاظ اور بھی ہیں میں ادب دی وجہ تو نہیں صحابی دے بارے گل کر رہا. اس خط دے وچ دسو اے کی ہے اے تے حضور دا دبدبا. لیکن فرمایا اللہ نے قرآن دی میں یا ایھا القرآن اللہ ایت نازل کر دیتی. فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. فرمایا میرے محبوب دے غلاموں تسی میرے دشمناں نو تے اپنے دشمناں نو یار بنانے ہو. تسی خط کیوں لکھیا انہاں نے؟ اے تے یار کوئی نہیں بنانے والی گل سی. اے تے یاری والی گل ہی کوئی نہیں سی. اے تے دھمکی سی. لیکن فرمایا میرے حبیب دی منشا دے خلاف تسی خط قرآن دی ہے سورہ ممتحنہ شروع ایتھوں ہوندی. اللہ دا دشمن کون ہو سکتا جی؟ دشمن تے وہ رسول اللہ دے سن. تے رب نے اپنے حبیب دا نام ہٹا کے دسیا. فرمایا قیامت تک جنے میرے حبیب نال دشمنی کیتی انہیں میرے نال دشمنی کیتی. آج اللہ رسول دے دشمناں نوں تسی پرچیاں دے کے کنوں راضی کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ میرے آقا نے پھر فرمایا عمر بدر حضرت حاتب ابن ابی بلتا بدر شریک ہو چکے. بدر میدان احد جنہیں حضور نے ایتھے پتھر ماریا اے جدو آئے نہ ویکھیا کہ حضور دا تو خون بہ رہا تے چیخ ماری.